إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا بے مثل اور بے مثال ہے ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل اسلام قرآن مقدس اللہ کی وہ کتاب ہے جس سے افضل کوئی کتاب نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے جسے اللہ نے پہلے خود پڑھا، پھر جبریل امین کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل فرمایا. یہ قرآن ہر مسلمان کے گھر کی زینت ہے. گیا گزرا مسلمان بھی اس قرآن کو ادب و احترام کرتے ہوئے اونچی جگہ پر رکھ دیتا ہے. یہ قرآن وہ نور اور روشنی ہے جو دلوں کے زنگ کو دور کر دیتا ہے.
یہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس قرآن مقدس کو اپنی زبان میں پڑھیے۔ میں کل دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ قرآن کو اپنی زبان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ترجمے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب یہ مسلمان اس قرآن کو اپنی زبان میں پڑھے گا تو اللہ کی توحید، پیغمبر کی عظمت اس کے دل میں گھر کر جائے گی اور یہ غیر اللہ کے دروں سے ہٹ جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ قرآن یا تو توحید کا پیغام دیتا ہے یا توحید والوں کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے، یا توحید کو نہ ماننے والوں کے لیے جہنم کی خوشخبریاں دیتا ہے۔ فبشرہ بعذاب علیم۔ توحید بہت بڑی نعمت ہے، جس کو یہ میسر آ جائے کہ اللہ کا تعارف ہو جائے، معرفت حاصل ہو جائے کہ رب کون ہے، کتنی قوتوں اور طاقتوں کا مالک ہے، تو وہ شخص کسی مردے سے جا کر سوال نہیں کر سکتا۔ اصل کوتاہی ہم سے ہوئی ہے کہ ہم نے لوگوں کو رب کا تعارف ہی نہیں کروایا۔ وما قدر اللہ حق قدری، جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ قرآن مقدس کی میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ یہ آیت کریمہ سورۃ الانعام کی ہے۔ اپنے گھر میں جو قرآن مترجم کسی کا بھی ہے وہ اٹھا کر پڑھیے اور ترجمہ کر لیجئے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ میرا عقیدہ کیا ہے۔ یہ دنیا ایک فانی عبث جگہ ہے، اس دنیا میں فیصلہ کر لیجئے کہ میں رب کو رب مانتا بھی ہوں کہ نہیں۔ اوپر جا کر تو سب نے ماننا ہی ہے اور وہاں ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ قرآن اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، کہ اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی تکلیف پہنچا دے، پیغمبر کو کہا جا رہا ہے، پیغمبر کی شان اور عظمت بڑی، امام الانبیاء ہیں، خطیب انبیاء ہیں، سید البشر ہے، شافی محشر ہے، بلکہ یوں کہوں تو مبالغہ نہیں کہ اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو کہہ رہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دے، بِضُرٍّ، کسی مصیبت میں مبتلا کر دے، کسی پریشانی میں مبتلا کر دے، تو پھر یہ عقیدہ بناؤ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اس تکلیف کو اس اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ یہ پیغمبر کو کہا جا رہا، اور سارے دنیا کے اولیاء اور اتقیاء اور شہداء اور صلحاء کو اٹھا کر اگر پیغمبر کے قدموں میں قربان کر دو تو حق ادا نہیں ہوتا۔ پیغمبر کی شان اتنی بلند ہے، اتنی اعلیٰ، لیکن تکلیفوں کو دور کرنے والا پیغمبر کو یہ قرآن نازل کر کے اپنے بندوں کو سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ دنیا کے لوگوں، دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، وہ اولیاء میں سے ہو یا اتقیاء میں سے ہو، صلحاء میں سے ہو
یا شہداء میں سے ہو یا انبیاء میں سے ہو یا امام الانبیاء خود ہو، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو رب کے علاوہ اگر رب نہ چاہے تو وہ اس تکلیف سے بچ نہیں سکتے، اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتے۔ میں کوشش کروں گا اپنے خطاب میں کہ اپنی ہر بات پر جو دلیل مانگے اس بات کی دلیل اللہ کی کتاب سے دوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دوں۔ یہ آیت کریمہ سن لیجئے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کرے۔ طائف کے میدان میں کل میں پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور 4 بیٹے تھے، وہ 4 سردار، 4 بھائی، جو ابن عبد جس کا نام تھا یا لیل بن عبد جس کا نام تھا، ان سب کو جا کر کہا قل لا الہ الا اللہ، تم یہ اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ چاروں نے انکار کر دیا تھا۔ آپ نے 10 دن طائف کے اندر گزارے اور لوگوں کو رب کی توحید کا پیغام دیا۔ لوگوں نے قبول تو کیا کرنا تھا، اپنے محلے کے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا کر آپ پر پتھروں کی بارش کر دی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، آپ کے قدم مبارک لہولہان ہو گئے تھے۔ آپ وہاں سے چلے تو عتبہ اور شیبہ کے باغ میں جا کر انگور کی بیل کے نیچے آپ نے آرام کیا۔ اب آپ کو تکلیف میں رب نے مبتلا کر دیے اور وہ پتھر مار رہے ہیں، پتھروں کی بارش کر رہے ہیں، آپ کی ایڑیوں کو لہو لہان کر دیا گیا اور آپ کا غلام آپ کے ساتھ ہے، ایک ہی ساتھی آپ کا ہر طرف سے بچاؤ کی کوشش کر رہا ہے، لیکن رب نے مبتلا کر دیا تو اس علاقے کو چھوڑنا پڑا۔ 3 میل کے فاصلے پر وہ باغ تھا جہاں جا کر آپ نے پناہ لی تھی، اور پناہ لینے کے بعد آسمان پر جبریل امین کو دیکھا اور جبریل امین نے کہا یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، رب نے اس کو بھیجا ہے۔ اس نے سلام عرض کیا اور کہا اگر آپ چاہیں، انہوں نے جو آپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، ظلم کیے، لہو لہان کیے، تو میں ان دونوں پہاڑوں کو اٹھا کر ان طائف کے لوگوں کو پیس کر رکھ دوں۔ یاد رکھیے گا، جہنم میں سب سے زیادہ عذاب 2 انسانوں کو ہوگا، ایک وہ جسے پیغمبر قتل کر دے اور ایک وہ جو پیغمبر کو قتل کر دے۔ یہ امام الانبیاء کو کس جرم میں مارا جا رہا ہے؟ اللہ کی توحید۔ وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے۔ اور اس بات پر پیغمبر پر پتھروں کی بارش ہو رہی۔ آج یہ جو اللہ کی توحید کا جو یہ پیغام ہے، یہ منبر و محراب سے اس کا فقدان نظر آتا ہے کہ اصل تو انبیاء کا جو مشن ہے، جتنے رسول آئے اور جتنے انبیاء آئے، ان سب کا مشن اللہ کی توحید کا پیغام۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہود علیہ السلام نے
اپنی قوم کو دعوت دی، اور پہلی تقریر، پہلا خطبہ، پہلا خطاب کیا تھا؟ اعبد اللہ، عبادت اللہ کی ہوگی، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی الہ نہیں۔ تو رب بتلانا چاہ رہے کہ جب بھی انبیاء نے یہ توحید کا پیغام دیے تو ہر پیغمبر کی قوم نے اس پیغمبر کو جھٹلایا بھی ہے اور اس پیغمبر کے ساتھ ظلم بھی کیا، اور یہ تو امام الانبیاء ہیں۔ اللہ ثابت کر رہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ایمان کا حصہ یہ بناؤ، عقیدہ یہ بناؤ، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اسے کوئی نہیں دور کر سکتا، کوئی نہیں اسے کھول سکتا، کوئی نہیں اسے ہٹا سکتا، الا ہو، مگر وہی ہے جو آسمان پر مستوی۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ظلم برداشت کرنے کے بعد اس پہاڑوں کے فرشتوں کو جواب کیا دیتے؟ کہ لا بل ارجو، ایسا نہیں کرنا، بلکہ مجھے اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ ایک دن آئے گا، یہ جو پتھر مارنے والی قوم ہے، یہ لوگ جو مجھ پر پتھر مار رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ اللہ ان کی اولادوں میں سے ایسے لڑکے پیدا کر دے گا جو یہ اعلان کریں گے کہ عبادت صرف رب کی ہوگی، وہی وحدہ لا شریک۔ اور پھر ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو امید تھی، رب سے جیسا گمان رکھو، پیغمبر نے فرمایا اپنے رب کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اللہ نے وہ امید پوری کی کہ طائف آج اللہ کی توحید سے جگمگا رہا، اللہ کی توحید ان لوگوں کی نسلوں میں رب نے وہاں پر کلمہ جاری کر دی ہے۔ تو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ آپ کو بھی، آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، آپ یتیموں کے سہارے ہیں، غریبوں کے سہارے ہیں، آپ بیواؤں کا بوجھ اٹھانے والے، آپ مکہ کے لیے ہادی بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن یہ عقیدہ اور ایمان کا حصہ بناؤ، اگر اللہ تعالی آپ کو بھی کسی تکلیف میں مبتلا کر دے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو رب کے علاوہ اس تکلیف کو کوئی دور کر سکتا نہیں۔ قرآن مقدس میں نے شروع میں کہا اللہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ دیکھیے ایک پیغمبر کو اللہ تعالی نے تکلیف میں مبتلا کیے، یا زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا، تکلیف کیا تھی کہ اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، مانگ رہے ہیں رب سے، رب نہیں دے رہا، عمر گزر گئی ہے، اور جب دینے پر آیا تو بیوی بھی بانجھ ہے، واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ اس پیغمبر نے اعلان یہ کیا ہے، اور اعلان کے الفاظ کیا، میں جب بھی تجھ سے مانگا اے اللہ میں نا امید نہیں ہوا ہوں، بظاہر میں اولاد کے قابل نہیں، بظاہر میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، لیکن تو بادشاہ ہے نا، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر تو کوئی خیر دینا چاہے، بھلائی دینا چاہے تو قادر مطلق ہے۔ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام 102 سال کی عمر میں تورات کہتی ہے، جب فرشتوں نے آ کر خوشخبری دی تھی، فضحکت فبشرناہا، خوشخبری دی تھی، اور آپ کی اہلیہ ہنسنے لگ گئی تھی، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اولاد کی جو قابلیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے،
اور خلیل اللہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. رب نے جب وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ خیر دینا چاہی تو 102 سال کی عمر میں اسماعیل ذبیح اللہ کو عطا کر دیا تھا. تو ایمان کا حصہ بنائیے, عقیدہ یہ بنائیے, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ قادر مطلق ہے, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اسے اپنی کسی کام کو کرنے میں دنیا کے کسی انسان سے نہ مدد کی ضرورت ہے نہ مشورے کی ضرورت ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. احد کا میدان ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ پیغمبر علیہ السلام کو گھیر لیا گیا, آپ پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے, تلوار ماری گئی ہے, چہرہ زخمی ہو گیا ہے, آپ کا چہرہ انور پر کڑیاں گڑ گئی ہے, داخل ہو گئی ہے. اہل ایمان آپ وہاں پر کہہ رہے ہیں انا النبی لا کذب, میں نبی ہوں اور سچا نبی ہوں, جھوٹا نہیں ہوں. اور لوگوں, دنیا کے لوگوں, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ تکلیف پہنچا دے اللہ تو پیغمبر کو زخمی کر دیا. اور پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا ہے. تو یاد رکھیے گا, ہم نماز میں ایک دعا کرتے ہیں. ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دعا ہے, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اے اللہ, لا مانع, دنیا کی کوئی طاقت, کوئی جادو, کوئی جنات, کوئی عامل, کوئی بابا, کوئی بنگالی بابا, کوئی کتنا ہی کرنی والا کیوں نہ ہو, ہمارا ایمان یہ ہے لا مانع لما اعطیت, تو جو دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک سکتی نہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر تو بھلائیاں دینا چاہے, لا مانع لما اعطیت, کوئی نہیں روک سکتا, ولا موتی لما منعت, اور اگر تو نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا. یہی مسلک اہل حدیث ہے, یہی توحید کا پیغام ہے. رب کے بارے میں اپنے ایمان کو, عقیدے کو کھڑا کر لیجئے کہ اگر پیغمبر کو بھی, امام الانبیاء کو بھی اللہ تکلیف دینا چاہے, یہ سورۃ نور پڑھ کر دیکھ لیں. یہ قرآن بڑا بہترین کلام ہے. یہ علاج ہے اہل شرک کے لیے, یہ علاج ہے قبر پرستوں کے لیے کہ یہ قرآن ہے. سورۃ نور پڑھیے, پیغمبر تکلیف کے اندر ہے, امی عائشہ کو خبر نہیں ہے, پیغمبر کو پتہ نہیں لگ رہا ہے. مصطح اور حسان رضی اللہ عنہم وہ بھی ان کے ساتھی بن گئے ہیں. آپ علی سے مشورہ کر رہے ہیں, آپ عمر سے مشورہ کرتے ہیں, پریشان ہے کہ عائشہ کے بارے میں باہر لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, میں کس سے پوچھوں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, حتیٰ کہ امی عائشہ کو گھر میں بھیج دیے, جاؤ اپنے والدین کے گھر چلے جاؤ. پھر آخر ان کے گھر تشریف لے گئے, مہینہ گزر گیا, آخر میں کیا کہتے ہیں, تکلیف ہے, شدت ہے, پریشانی کی. اور امی عائشہ کو کہتے ہیں یا عائشہ, اے عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو رب سے معافی مانگ لے. اگر غلطی ہو گئی ہے, پلٹ کر جواب دیتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے پیغمبر اگر میں کہوں میں نے غلطی نہیں کی, آپ کو لوگوں نے اتنا بھر دیے, پریشان کر دیے, ذہن بنا دیے کہ عائشہ پیچھے اکیلی تھی, صحابی کے ساتھ جو پیچھے رہ گیا تھا. اور اگر میں کہوں میں نے غلطی کی, میں نے تو غلطی کی نہیں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, کہا حسبی اللہ, مجھے اللہ ہی کافی ہے. میں آسمان والے کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہوں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ
فلا کاشف لہ الا ہو، تکلیف میں مبتلا کر دیے، مہینہ گزر گیا، امی عائشہ کے گھر ہے، آسمان والے نے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم، قرآن نازل کر دیے ہے، وہی اتر گئی ہے، وہی ختم ہوتی ہے۔ آپ عائشہ کو کہتے ہیں عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تیری برات میں قرآن مقدس کی سورت نور کی 10 آیات نازل فرما دی ہیں۔ ثابت کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تکلیف دور تبھی ہوگی جب آسمان والا چاہے گا، تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں تبھی ٹلیں گی جب بادشاہ چاہے گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اب خیر نازل ہو گیا ہے، وہی اتر گئی ہے، زبانیں اندر ہو گئی ہے، اب ان پر حد جاری کر دی گئی ہے، عائشہ کو برات مل گئی ہے، صدیق کی بیٹا صدیقہ کا لقب مل گیا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، ہم جو دروں پر جا کر اپنی پیشانی کو جھکا رہے ہیں اور سمجھتے یہ ہے کہ یہ بابا ہماری تکلیف کو دور کر دے گا، وہ بیچارہ آپ اپنی مصیبت میں پڑا ہوا ہے، اسے خبر نہیں ہے، اسے ہوش نہیں ہے، وہ تو مجذوب ہے، پاگل ہے، طہارت سے عاری ہے، کپڑوں سے عاری ہے، لوگ اسے سائیں کہہ کر پکارتے ہیں۔ تکلیفوں کو دور کرنے والا، خیر و بھلائی کی بارشیں کرنے والا، وہ آسمان پر مستوی ہے۔ یہی توحید کا پیغام ہے، یہی مسلک اہل حدیث ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، قرآن مقدس اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ نے پیغمبروں کے واقعات ذکر کیے اور کچھ کے وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کچھ کا ذکر ہی نہیں کیے، جن کا ذکر کیے ان کی حالتیں بتلا دیے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ کوئی ایک واقعہ تھوڑا ہے، اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ لیکن بدقسمتی امت کی اکثریت کی، اس قرآن کو پڑھتے تو ہیں، جو پڑھتے ہیں انہیں پڑھنے کے بعد سمجھ ہی نہیں آتا رب کہتا کیا ہے، فائدہ کیا ہے، اس کے اندر پیغام کیا ہے، رب کلام کیا کر رہا ہے، رب کی ڈیمانڈ کیا ہے، رب نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس واقعے کے اندر کیا چیز نہ، بس ثواب کی نیت سے، یا مولویوں نے تعویذوں کے لیے، یا پیر و فقیروں نے قلخانیوں کے لیے، یا دکان کی برکت کے لیے، یا جانور کی بیماری کو دور کرنے کے لیے، یا پھر بڑھ کر بیٹی کو نکاح کے دن قرآن کے سائے تلے گزارنے کے لیے۔ قرآن اس لیے تو نہیں آیا تھا، قرآن تو پڑھنے کے لیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ قرآن تو اس لیے آیا تھا کہ یہ پیغمبر ہے، پیغمبر رب کی اجازت کے بغیر بستی کو چھوڑ دیتا ہے، لمبا واقعہ ہے، نکل جاتا ہے، بستی والوں تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تم اس کے ایک توحید کو قبول نہیں کرتے۔ دیکھیے پیغمبر ہے، لیکن پیغمبر نے سمندروں کے اندر ہی اس کو گھیر لیا اور نکل کر کشتی سے جب سمندر پر قدم رکھا، کہا نکلو نیچے سے، مچھلی کو کہا، اور نکل کر وہ سمندر کی تہ کے اندر جا کر بیٹھ گئی۔ دیکھو بھائی، یمسسک اللہ بِضُرٍّ فَلَا کاشف۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ شاہ جی کا تعویذ لے آؤ، بڑا چلتا ہے۔ شاہ جی کے دربار سے، یہ لاہور ہے، لاہور میں علی حجویری کی قبر سے بواسیر کا چھلا لے آؤ۔ میرا اسلام آباد ہے تو وہاں سے گولڑوی کی قبر سے پیٹ کے السر کے لیے اجوین کی پھکی لے آؤ۔ ہر علاقے کا اپنا ہی مشکل کشا اور شافی اور کافی ہے۔ یہ دیکھو پیغمبر ہے، اور پیغمبر کو
جیل خانے میں رب نے بند کروا دیے اور وہ مچھلی جا کر تہ کے اندر بیٹھ گئی۔ اب آپ دیکھیے اس آیت کریمہ پر غور کیجئے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اب جب تکلیف آئی رب کی طرف سے تو اندر سمندروں کا اندھیرا، 3 اندھیرے، سمندروں کا اندھیرا، رات کی تاریکی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تینوں اندھیروں میں ایک پیغمبر بند ہے۔ پیغمبر کی شان، پیغمبر کا وقار، پیغمبر کی عظمت، پیغمبر کا مقام، سارے دنیا کے تیرے یہ ملنگ اٹھا کر پیغمبر کی جوتیوں پہ قربان کر دوں، رب محمد کی قسم ہے حق ادا نہیں ہوتا۔ وہ پیغمبر ہے، اولو العزم پیغمبروں کی جماعت کے اندر میں سے 5 پیغمبروں کے بعد یہ پیغمبروں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، کہیں پر رسول ہے اور کہیں پر انبیاء ہے۔ 1 لاکھ 1.25 لاکھ کہتے ہیں، 24,000 کم و بیش یہ دنیا کے اندر آئے، اللہ کی مقرب جماعت ہے، لیکن بند کر دی گئی ہے۔ کمال یہ ہے بند ہونے کے بعد مسلک اہل حدیث توحید کا پیغام اس اندھیروں کے اندر سے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت۔ اب تو اگر اس تکلیف کو دور نہ کرے، میں اندھیروں میں سے اعلان کر رہا ہوں، کوئی دور کر سکتا نہیں۔ جب اقرار کر لیا پیغمبر نے، مان لیا کہ ہاں نوکر تیرا تھا اور تیری اجازت کے بغیر میں تیرے بندوں کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، اللہ نے پھر وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ اسی مچھلی کو کہا آ جاؤ، کنارے پر آ کر اسے باہر نکال، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ قادر مطلق ہے۔ دیکھتے نہیں ہو ماں کے پیٹ کے اندر ایک نطفہ ہے، پھر لوتھڑا ہے، پھر ہڈیاں ہیں، پھر انسان بن جاتا ہے۔ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، 4 قسمیں کھا کر کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر دے، اس کی قدرت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ بند سپی کے اندر جو سیل بند ہے، پانی داخل نہیں ہوتا، اس کے اندر جو کیڑا ہے، سائنسدان جب اسے کھولتا ہے اس کیڑے کے منہ میں تازہ سبز پتا دیکھ کر اعلان کر دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ وہی وہ بادشاہ ہے جو اس سپی بند کے اندر بھی اس کے رزق کا بندوبست کر رہا۔ سمندروں کے اندر مچھلیوں کی خوراک، ان چیونٹیوں کی بلوں کے اندر خوراک، اللہ اکبر، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کرے، اسے کسی سے آپ دیکھتے نہیں ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو مکہ کے چودھری پریشان ہو کر کہنے لگے تو ہی نظر آیا تھا رب کو، تو ہی، ان 2 پہاڑوں کے اندر ہم سردار ہیں، مال سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، جماعت بھی زیادہ۔ آسمان والے نے کیا کہا؟ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا، اور تم تقسیم کرتے ہو میری رحمتیں یا ہم تقسیم کرنے والے؟ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے گا کرے گا، ایسا قادر ہے۔ اللہ اکبر، یطوی اللہ السماوات والارض، ان 7 آسمانوں کو، 7 زمینوں کو، ان جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، سب کو لپیٹ میں مٹھی میں لے کر اور پھر اچھال کر کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ قادر ہے، بادشاہ ہے۔ 4 طریقے ہیں انسان کی پیدائش کے، یاد رکھیے گا۔ پہلا طریقہ ہے آدم علیہ السلام کو خلقت بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنا دیا۔ دوسرا طریقہ ہے حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کر دیا۔ تیسرا طریقہ ہے بغیر باپ کے مریم کو عیسیٰ عطا کر دیا، اور چوتھا طریقہ ہے آپ کے ماں باپ اور ہمارے والدین کے ملاپ سے ہمیں پیدا کر دیا۔ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کوئی کہے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم علیہ السلام جب وہ حاملہ ہوئی اور پھر وہ چلی گئی اور پھر
کھجور پر سے تازہ کھجوریں اور چشمہ پانی ملا، پھر اسے لے کر آئی، پریشان تھی، ایک ہی پریشانی یہ تھی قوم کیا کہے گی۔ قوم نے کہا نہیں تھا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ ایسا تھا، نہ تیری ماں ایسی، نہ تیرا خاندان ایسا، اے ہارون کی بہن یہ کیا کر کر آ گئی ہے؟ دیکھو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو کہتا پھرتا ہے فلاں تکلیفوں کو دور کرتا ہے، یہ پیغمبر کی ماں ہے، تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے، مصیبت میں پریشانی کے اندر آ گئی ہے، قوم سے منہ چھپا کر سائیڈ پر چلی گئی ہے۔ یا اخت ہارون، جب مصیبت میں ڈالا، مشکل میں ڈالا، اپنی مشکل کو حل نہ کر سکی، فلا کاشف لہ الا ہو وَإِن یمسسک بخیر، کہا چل اب قوم کے پاس، فاشارت الیہ، قوم نے کہہ دیا یہ کدھر سے آ گیا؟ آپ نے کہا اشارہ کر، اسی سے پوچھ لو، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہا یہ بچہ بھی بھلا بولتا ہوتا ہے، وَإِن یمسسک بخیر، اب بھلائی نازل ہو رہی ہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ قادر ہے ہر شے پر۔ اس نے بچے کو زبان دی، وہ کہنے لگا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ۔ قرآن کی آیتیں پڑھا کرو، اپنی زبان میں پڑھا کرو۔ اس بچے نے اعلان کر کر کہا میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دے دی ہے، تمہارا نبی بھی بنا کر بھیج دی ہے، تو مجھے کہنے دیجئے تکلیفوں کو دور کرنے والا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، یہ خیر اور شر جو ہے، خیر اور تکلیف جو ہے، پریشانی، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد جو آسانیاں ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اعلان کر رہا ہے رب وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِ، وہ اپنے بندوں پر غالب، اپنے بندوں پر غالب ہے، جو چاہتا ہے کرتے۔ ایک طرح کے بندے نہیں آپ بیٹھے ہوئے، ناک ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، منہ ہے، زبان ہے، سر ہے، ہاتھ ہے، پیر، ایک ہی ماڈل ہے۔ کمال نہیں اس بادشاہ کا، کیسا غالب ہے، ہر ایک کا رنگ الگ کر دیا ہے، ہر ایک کی زبان الگ کر دی ہے، ہر ایک کا چھاپا الگ کر دیا ہے، دور سے پہچان لیا جاتا ہے یہ پاکستان کے لوگ ہیں، یہ انڈونیشیا کے لوگ ہیں، یہ ہندوستانی لوگ ہیں، یہ مہاجر ہیں، یہ پٹھان۔ کمال ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِ، وہ غالب ہے اپنے بندوں پر۔ سارے بندے مل کر اتقیاء ہوں، اولیاء ہوں، صلحاء ہوں، شہداء ہوں، انبیاء کیوں نہ ہو، اس رب کو مغلوب کر سکتے نہیں، وہ غالب ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، بڑا دانا ہے، کمال ہے اس کی حکمتوں کی۔ ایک ہی گھر ہے، 5 بیٹے دے دیے، ایک کو ڈاکٹر بنا دیے اور دوسرے کو اسی کے گیٹ پر چپڑاسی لگا دیے۔ حکیم ہے، اس کی حکمتیں کون جانے۔ میں پڑھا کرتا تھا عباسیہ سکول میں، تو وہاں جو ہیڈ ماسٹر تھے ہمارے ماسٹر سجاد صاحب، وہ پرنسپل تھے، ہیڈ ماسٹر تھے، اور ان کا سگا بھائی جس دن مجھے پتہ لگا میں نے کہا سبحان اللہ، کمال ہے، سگا بھائی ہے اور وہ اس کے گیٹ پر چپڑاسی لگا دیا۔ وہ غالب ہے، حکیم ہے۔ اب میں کہوں جی ماں ایک ہے، باپ ایک ہے، 5 انگلیاں برابر نہیں، لیکن نسل تو وہی ہے۔ ایک کو مالدار کر دیے، کوٹھیاں دے دیے، فیکٹریوں کا مالک بنا دیے، اور دوسرے کو اس کا گن مین بنا دیے، ایک کو خطیب بنا دیے، عالم بنا دیے، اور سارے دوسروں کو سامعین بنا دیے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ، اس کی حکمتیں کون جان سکتا ہے، وہ بڑا دانا ہے۔ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ایک نہر کے کنارے پر جا رہے تھے، تو ایک بندے کو دیکھا، نابینا تھا، اور اس کے سارے دوست نہر میں غسل کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، وہ سب کی جوتیاں شوتیاں کپڑے شپڑے اٹھا کر کنارے پر بیٹھا ہوا۔ انہوں نے ہاتھ پھیرا، پھونک ماری، اور باذن اللہ، اللہ کے حکم سے آنکھیں ٹھیک ہو گئی، آنکھیں ٹھیک ہو گئی، اس نے بھی کپڑے اتارے، کنارے پر پہنچ گیا۔ جو باہر نکلتا اٹھا کر اندر پھینک دے، جو باہر نکلتا اٹھا کر اندر پھینک دیتا۔ عیسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ تو ہی حکیم ہے، مجھے نہیں خبر تھی، تو ہی جانتا ہے کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ،
بڑا حکیم ہے، بڑا دانا ہے، اس کی حکمتوں کے کیا کہنے۔ در یتیم کو اٹھا کر امام الانبیاء بنا دے، اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کسی کو اٹھا کر بیٹیوں کی بارش ہی کر دے اور بیٹا نہ دے، حکیم۔ میں کہوں یا اللہ، وہ کہہ رہا ہے اپنی بیوی کو، اگر آج کے بعد، اور سچا واقعہ ہے، میں نے خود سنا، خاوند نے بیوی کو کہا 6 بیٹے ہو گئے ہیں، اب تو جو پریگننسی تجھے ہوئی ہے، حاملہ ہے، تو یاد رکھ بیٹی نہ ہوئی تجھے طلاق دے دوں گا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ، رب نے پھر بیٹا دے دیا۔ ادھر 6 بیٹیاں ہو گئی ہے، یہ رو رہا ہے، سجدے میں گر گئی، یارثنی ویرث من آل یعقوب۔ پیغمبر ہے، کہہ رہے یا اللہ ایک وارث ہی دے دے، نسل ہی چل جائے۔ اور رب، پیغمبروں کی وراثت کوئی جائیداد نہیں ہوتی، پیغمبروں کی وراثت مال و متاع نہیں ہوتا، ان کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی توحید۔ یارثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ ربی ردیہ۔ ایک مانگ رہے، رب اسے نہیں دے رہا، رب اسے نہیں دے رہا۔ اور جب پیغمبر نے مانگا مریم کو دیکھ کر کہ تو بند کمرے میں اسے بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد نہیں دے سکتا، ایسا مانگا، ایسا مانگا۔ وہ بڑا حکیم ہے، اس کی حکمتیں کون جان سکتا ہے؟ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ الخبیر، بڑا خبردار ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا۔ کمال ہے، کمال ہے۔ جو زمین میں داخل ہوتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، جو آسمان پر چڑھتا ہے اس کو بھی جانتے۔ قرآن تو یہاں تک کہتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ایسا خبیر ہے دنیا کے اندر، دنیا میں، لاہور میں نہیں، آپ کے شالامار میں نہیں، دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں ایک پتا اس کے علم اور اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گرتا۔ حکیم ہے، خبیر ہے، بڑا خبردار ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے میرے سارے بندے، ساری مخلوق، جنات اور انسان، ہر چرند اور پرند، ہر شے کسی جگہ پر جمع ہو جائیں اور اپنی اپنی زبان میں، میری زبان آپ نہیں جانتے، آپ کی زبان میں نہیں جانتا، چرند کی میں نہیں جانتا، پرند کی میں، اپنی اپنی زبانوں میں رب سے مانگنے لگ جائیں، اللہ ایک لمحے میں سب کی سن کر سب کو جواب بھی دے دیتا۔ ایسا خبیر ہے، ایسا خبردار ہے۔ اس ایسے خبیر کو چھوڑ کر پھر تو کہتا ہے خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے؟ خواجہ کو کون دیتا؟ ان کو پیٹ، ماں کے پیٹ کے اندر ان کے رزق کا بندوبست کون کرتا؟ یہ خواجہ جب باہر آیا تھا نہ چلنے کے قابل، نہ پکڑنے کے قابل، نہ اٹھنے کے قابل، نہ کمانے کے قابل، اس وقت اس کے رزق کا بندوبست اس کی ماں کی چھاتیوں میں کس نے کیا تھا؟ خبیر ہے، ایک ایک بندے کو جانتا ہے، جتنے مر رہے ہیں، جتنے پیدا ہو رہے ہیں، جتنے بیمار پڑے ہوئے ہیں، جتنے اپاہج ہوئے پڑے ہیں، خبیر ہے۔ کوئی ایک ذرہ بھی، یعلم ما فی البر والبحر، سمندروں میں اور خشکی میں ہر شے کو جانتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ کل کہہ دیجئے ایُّ شَیْءٍ اکبر شہادہ، اس سے بڑی شہادت، اللہ اکبر، کیا شہادت؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی بگڑیاں بنانے والا، کوئی کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، کوئی عزت کا مالک، کوئی ذلت کا مالک، کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ یاد رکھو وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، یہ جو قرآن ہے نا یہ رب نے مجھ پر نازل کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وَأُوحِيَ، وحی کی گئی ہے۔ یہ قرآن آسمان والے نے نازل کیا، کس لیے؟ پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ کتنے بدبخت ہیں ہم کہ اللہ کے اس قرآن کا ہمیں ترجمہ نہیں آتا۔ اللہ بات کرتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی، اللہ کلام کرتا ہے ہمیں پتہ نہیں لگتا، اللہ واقعہ سناتا ہے سمجھانے کے لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہم نے صرف اس کو قلخانیوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ باپ مر گیا ہے، اب باپ کو جنت میں بلٹی کرنی ہے تو 100 قرآن،
آخری بات کرتا ہوں، او اہل ایمان، ساری نیکیوں کا دار و مدار اللہ کی توحید پر ہے۔ اگر توحید میں خلل ہوا، جھول ہوا، توحید خراب ہوئی، پتہ نہیں بابا شاید دیتا ہی ہو، پتہ نہیں بزرگ شاید آ ہی جاتے ہو، پتہ نہیں جمعرات کو ابا جی امی کے پاس آ ہی جاتے، پتہ نہیں، بس یہ جو شک ہے نا، یہ جو بربادی ہے نا، کہ جو مر جائے اس کے بارے میں کہتے ہو۔ اگر اس نے آنا ہی تھا تو جانے کیوں دیا تھا؟ اس سید زادے کو گھر سے نکالے ہی کیوں تھا؟ گھر میں ہی رکھ لیتے نا، تم نے کل کو جو آنا ہے جمعرات کو یہی رہ جاؤ۔ کوئی مردے کو اپنے گھر میں رکھتا نہیں۔ رکھنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کی توحید، یہی پیغمبروں کا پیغام ہے، یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ آج اس منبر و محراب سے ہر واقعہ سنایا جائے گا، لیکن سنایا نہیں جاتا تو رب کی توحید کیوں تکلیف ہوتی؟ یاد رکھیے گا، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے، طبیب کون ہوتا ہے؟ جو بیماری کا علاج کرتا ہے۔ ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ جب کینسر بن جائے تو چیرہ دے کر صاف کر کے، ایک مرتبہ تو مریض کی چیریں نکلتی ہیں، جب اسے چیرہ دیا جاتا ہے اندر سے گندگی نکالی جاتی ہے، ان کو چیرہ دیجئے۔ یہ جو قبر پرست ہیں، تعویذ فروش ہیں، مردوں کے پجاری ہیں، یہ مجاوروں کے جو پجاری ہیں، غیر اللہ کے دروں پر جا کر جو سجدے کر رہے ہیں، جو قبروں پر جا کر جھک رہے ہیں، مردوں سے مانگ رہے، ان کا چیرہ دے کر علاج کیجئے اس قرآن سے، اور کہیے جیسے وہ جانتا ہے یہ بابا نہیں جانتا، جیسے وہ خبیر ہے یہ ان کو خبر ہی کوئی نہیں۔ اور ویسے عقیدہ یہ رکھے گا، شاہ جی کو پتہ لگ گیا قبر پر چیڑی آئی کہ چیڑا آیا، مرید آیا کہ مریدنی آئی ہے، ویسے اس کو سیل بند کر رکھا ہے۔ اللہ مجھے اسلام پر زندہ رکھے، آپ سب کو توحید اور ایمان کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔